تم میرے وارث ہو، تم میرے وصی ہو۔ اس کے ساتھ جب یہ نوید بھی دے دی، اے علی جب میں مر جاؤں گا تو قوموں کی دلوں میں جو دشمنیاں ہیں، جو کینے ہیں، جو بغض ہیں، وہ ظاہر ہو پڑیں گے اور تمہارا حق تم سے چھین لیں گے۔ سیدہ کا یہ سننا تھا، عزاداران امام حسن، عزاداران نبی خاتم الانبیاء، سیدہ کا یہ سننا تھا۔ بقت فاطمہ والحسن والحسین، او سیدہ رو پڑی ہیں، حسن کریم رو پڑے ہیں، حسین شہید کربلا رو پڑے ہیں۔ جب یہ رونا اور گریہ خاتم الانبیاء نے دیکھا تو فرمایا، فاطمہ تم تو سید النساء ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو بی بی نے جواب دیا، بابا تمہارے بعد ہم ضائع ہو جائیں گے، بابا تمہارے بعد ہمیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی۔ سب سے پہلے سیدہ کی وفات کی نوید دی گئی۔ عزاداران خاتم المرسلین و حسن مجتبیٰ، تو یہاں پر بی بی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے بابا کے جانے کی دیر ہے۔ وہ لوگ جو آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور میرے بابا کے جانے کی دیر ہے، وہی لوگ زہرا کے دروازے پہ آگ لے کر آئیں گے، وہی لوگ سیدۃ النساء کے دروازے پہ آگ لے کر آئیں گے۔ اس دروازے پر آگ لے کر آئیں گے جس دروازے پر خاتم الانبیاء آ کر کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ، سلام ہو اس گھرانے پر کہ جو نبوت کا گھرانہ ہے، سلام ہو اس خانوادے پر کہ جہاں پر ملائکوں کا آنا جانا ہے۔ ہاں مومنین، وہ دروازہ جہاں پر نبی آ کے سلام کرتے تھے، وہ دروازہ جہاں کہ جبریل کہتا تھا انا خیات الحسنین، جانے کی دیر تھی۔ ابھی جو ہے محمد کی قبر خشک بھی نہیں ہوئی ہے، زہرا کے دروازے پہ آگ لے کر آئے ہیں۔ ہاں یہی بات تھی کہ خاتم الانبیاء کہہ رہے تھے، اذکرکم اہل بیتی، میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ مسلمانوں نے بہت اچھا خیال رکھا، بار بار کہتے تھے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، بہت اچھا خیال رکھا۔ ایسا خیال رکھا کہ سیدہ کے دروازے پر آگ لے کر آئے اور علی کی گردن میں رسی ڈال کر دربار میں کھینچ کے لے گئے اور بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا۔ بہت خیال رکھا، عزاداران امام بہت خیال رکھا۔ ویسا خیال رکھا کہ حسن کو زہر ہی دے دیا۔ ہاں عزاداران حسن مجتبیٰ، جب امام کو زہر دے دیا گیا ہے نا، تو امام کے زہر کے اثر سے جگر کے ٹکڑے باہر نکل رہے ہیں۔ امام کے جگر کے ٹکڑے زہر کے اثر سے باہر تو نکل رہے تھے، لیکن امام کا رنگ زہر کی طرح پیلا ہو گیا ہے۔ امام حسین نے جب یہ حال دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا، حسین کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ جو یہ حال آپ کا دیکھ رہا ہوں اس لیے گریہ کر رہا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا حسین یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے دن اور مصیبت کی طرح کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ ہاں آپ نے سچ کہا تھا، کربلا میں آئیے حسین تنہا رہ گیا، نواز رسول تنہا رہ گیا، اہل بیت سارے ایک ایک کے چلے گئے، قاسم بھی چلا گیا، علی اکبر بھی چلا گیا اور عباس بھی چلا گیا، اب حسین باقی ہیں۔ حسین وہ تھے کہ جس سے مسلمانوں کو تسلی ہوتی تھی کہ خامس آل ابا ابھی تک زندہ ہیں۔ تو حسین علیہ السلام کربلا میں جب اکیلے رہ گئے، میدان میں لڑتے رہے اور بار بار خیموں کے پاس آ کر بیویوں کو تسلی دینے کے لیے پڑھتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہاں میرے مولا حسین، وہ وقت بھی آیا جب تیروں کی بارش ہوئی، حسین کا تن اکیلا اور کئی سو تیروں کی برسات۔ ہاں وہ وقت بھی آیا جب حسین کا جنازہ تیروں پر تھا نہ زمین پہ تھا۔ تو لا یومک یوم یا ابا عبداللہ، امام حسن نے یہ کہہ دیا کہ آج کی میری مصیبت اس دن کے مصیبت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب بھی حسن جو تھے نواز رسول ہیں، نواز رسول کو زہر تو دے دی گئی ہے، اب میرے امام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وصیت کی تھی کہ نانا رسول کے روزے کے پاس دفن کرنا۔ ہاں امام حسین جب امام حسن مظلوم کا جنازہ لے کر آئے اور مسلمانوں نے کیا استقبال کیا، جنازے کو لانے کی دیر تھی، تیروں کی برسات ہوئی، حسن مظلوم جو زہر تو پہلے کھا چکا تھا، اب وہ مظلوم اب اس مظلوم کا جنازہ تیر کھا رہا ہے، تیر کھانے کے بعد کفن جو سفید تھا وہ لہو لہان ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم۔